बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इन्वर्टर के अंदर अगर कोई ख़राबी हो, मुमकिन तौर पर जो मुश्किल सेटिंग्स में से कुछ सेटिंग्स हैं वो आपको इस वीडियो के ज़रिए से सिखाएँगे। उससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो लाज़मी करें। एक और खुशखबरी है आप दोस्तों के लिए, अगर कोई मुकम्मल सेटिंग सीखना चाहता है तो उसके लिए हमने एक मुकम्मल तफ़सीली किताब लिखी है। किताब के अंदर वायरल डायाग्राम और कनेक्शन के तरीक़ाकार और तमाम फ़ॉल्ट्स, और इसके अलावा इन्वर्टर के अंदर P0 से लेके PE तक बीच में जितने पैरामीटर हैं, अब ज़ाहिर बात है P0 के अंदर 17 पैरामीटर हैं, P1 के अंदर 19 पैरामीटर हैं, तो ये सैकड़ों पैरामीटर बनते हैं। तमाम के तमाम पैरामीटर्स की तफ़सील इस किताब के अंदर मौजूद है। एक-एक करके तरतीब के साथ लिखे हुए हैं, मिसालों के साथ आसान उर्दू में समझाए गए हैं। तो ये एक बड़ी अहम किताब है, और इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शामिल हैं, यानी कि VFD के जो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा दूँ, ये जो कंट्रोल टर्मिनल यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये कंट्रोल टर्मिनल की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है ना, इसकी डिस्प्ले को शिफ्ट करके आप किसी दूसरे पैनल पे भी लेके जा सकते हैं। इसके अलावा भी इसके अंदर कम्युनिकेशन कंट्रोल के इन्फॉर्मेशन किताब के अंदर शामिल होंगे। मुकम्मल तफसीली किताब है। अगर किसी को ख़रीदना है तो ये जो ऊपर नंबर दी हुई हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे आ जाएँ, वहाँ पे आपको कीमत और सब कुछ मिलेगी, और आपकी जो है ताउन की जाएगी। तो उसमें आपको किताब PDF फ़ाइल की शक्ल में दी जाएगी। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप पे आ जाए। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों, मुश्किल तरीन सेटिंग कैसे बनते हैं और उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। यहाँ पे ये जो VFD है, ये आपको एक स्पेसिफिक वोल्टेज लिमिट मांगती है, यानी कि आपको इनपुट में एक हद में वोल्टेज देने हैं, यानी कि कम से कम भी एक हद हो और ज़्यादा से ज़्यादा भी इसके अंदर एक हद हो। जब इनपुट वोल्ट, आउटपुट वोल्ट या इन्वर्टर जो वोल्ट मांगता है उस हद से कम ज़्यादा हो, तो फिर आपको इसकी सेटिंग्स चेंज करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ कंडीशंस हैं। अगर इनपुट वोल्ट हद से कम है तो उसको जो है ना सेटिंग करना थोड़ा आसान है। अगर वोल्टेज हद से ज़्यादा हो तो फिर इन्वर्टर के लिए चीज़ें ठीक नहीं रहती। यहाँ पे आपकी इन्वर्टर ख़राब या जल सकता है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल आपने रखना है। सबसे पहले आप बात करते हैं, अगर इनपुट में आपके वोल्ट कम आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आउटपुट आप 380 आपको चाहिए, और इनपुट में अब आपकी 380 से भी कम वोल्ट आ रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है, फिर इन्वर्टर आपकी मोटर को नहीं चलाएगा। बाज़ औक़ात इन्वर्टर POFF का फ़ॉल्ट भी शो करती है। अब जब इनपुट वोल्ट कम आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले बेहतरीन हल इसका ये है कि आप जो है ना, अपने प्लेटों की तादाद बढ़ाएँ, या स्ट्रिंग उस तरीके से तब तरतीब दें जिस तरह आपने कनेक्शन अगर सोलर पैनल की है, आपके पास प्लेटें ज़्यादा हैं, 380 वोल्ट से भी ज़्यादा वोल्ट बन सकते हैं, लेकिन आपने स्ट्रिंग में प्लेटें कम लगाई हैं, तो उस वजह से आपकी वोल्ट कम हुए हैं। तो आप अपने स्ट्रिंग को दोबारा तरतीब दें, अपने वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज से कम 100 से 150 वोल्ट का फ़र्क रखें, यानी 380 अगर आपको चाहिए तो इनपुट वोल्ट आपकी 480 या 520-30 कम से कम होनी चाहिए। तो इस तरीके से अपने मसले को आप हल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसकी सेटिंग के ज़रिए से अगर आप हल करवाना चाहते हैं, आप प्लेटें नहीं बढ़ा सकते और कोई तरीका मुमकिन ना हो, तो सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इनपुट वोल्ट लिमिट जो है ना VFD के अंदर कम करें, जो कि थोड़ा टेक्निकल है और थोड़ा हसास भी है। हसास इस वजह से है कि PE का जो ग्रुप है, इसकी तमाम पैरामीटर इन्वर्टर के लिए जो है ना, अगर गलत इसकी प्रोग्रामिंग होगी तो नुकसानकार हो सकते हैं। तो उस वजह से PE की ग्रुप जब भी आप चेंज करें, तब्दील करें, तो एहतियात से करें। सिर्फ मुस्तनद एक एक्सपर्ट से मशवरा लेके फिर करें, या फिर आपको इसकी पूरी इल्म होनी चाहिए। अब ज़ाहिर सी बात है, आपको अगर नहीं है इसका पता, तो जो हम यहाँ पे वीडियो के अंदर हदायत देते हैं उसके ऊपर सख्ती से अमल करें। जितना मिकदार हम यहाँ पे बदलना आपको जो है ना तजवीज़ करेंगे, उतना मिकदार आपने भी बदल लेना है, ठीक है? इससे ज़्यादा या इससे जो पैरामीटर हम यहाँ पे आपको दिखाएँगे, उसके अलावा कोई भी पैरामीटर आप चेंज नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो उसका नुकसान आपके इन्वर्टर को होना है, ठीक है?
تو پی ای کی سیٹنگ میں آ جائیں، یہاں پہ اپ ڈاؤن کرنے کی اگر کوشش کریں بھی تو نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں پاسورڈ ہے سیکیورٹی کے لیے۔ اب پاسورڈ کس طرح ڈالنا ہے، یہاں پہ PE00 پہ ڈیٹا انٹر کریں، یہاں پہ سارے زیرو ہوں گے۔ تمام INVT اور CHF100 ماڈل کی پاسورڈ جو ہے نا وہ 40721 ہوتی ہے۔ اگر کسی ماڈل پہ یہ نہیں لگ رہا ہو تو مختلف پاسورڈ آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، اور اپنے اسکرین پہ جو یہ پینل آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ میں نے پاسورڈ جو ہے نا شامل کرنے کی کوشش کی ہے، تو ان میں سے کوئی پاسورڈ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ 40721 ڈیٹا انٹر، سوری 40727 میں نے لکھا تھا، دوبارہ ڈالتا ہوں، ڈیٹا انٹر۔ یہاں پہ دیکھیں PE01 ہو چکا ہے۔ اب سب سے پہلے جو کم لو وولٹیج پہ آپ کام کریں گے، اگر آپ کا انورٹر POFF کا فالٹ شو کر رہا ہے تو ان پٹ وولٹ حد جو کہ PE08 کی سیٹنگ میں ہوتی ہے، یہاں پہ آپ نے اس کو کم کر کے جو ہے نا اپنے وولٹ، اصل وولٹ جو آپ کے آ رہے ہیں تو آدھی رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی 300 وولٹ آ رہے ہیں تو یہاں پہ 150 آپ رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کر کے ڈیٹا انٹر کریں گے۔ اب ایک چیز یاد رکھیں، PE کی جو بھی سیٹنگ آپ چینج کرتے ہیں نا، بعض اوقات بیرونی جو اس کے علاوہ جو سیٹنگ ہیں اس پر بھی اثر پڑتا ہے، تو اس وجہ سے میں صرف آپ کو یہاں پہ پیرامیٹر دکھا رہا ہوں۔ اگر یہاں پہ اس انورٹر پہ وولٹیج کا ایشو نہیں ہے، اس وجہ سے پریکٹیکلی یہاں پہ میں ڈیٹا انٹر نہیں کرتا۔ وجہ یہ ہے کہ جب یہاں پہ ڈیٹا انٹر کرتا ہوں بہت ساری سیٹنگ چینج ہوں گے، تو میرے انورٹر میں وولٹ کا کمی نہیں ہے۔ جب کم وولٹیج کی سیٹنگ اس کے اوپر امپلیمنٹ کروں گا تو دیگر سیٹنگ اس کی چینج ہو جائیں گے خود بخود، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ سیٹنگ خراب انورٹر پر ہوتی ہے، تو آپ نے یہاں پہ گھبرانا نہیں ہے۔ یہاں پہ PE08 کی سیٹنگ کو آپ نے اپنے ان پٹ وولٹیج کی آدھی سیٹ کرنا ہے، آدھی سے 50 10 20 30 وولٹ زیادہ ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جس طرح یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اصل وولٹ جو ان پٹ آ رہے ہیں 640 643، تو یہاں پہ PE8 کی سیٹنگ میں 350 ہے، تو یہ نارمل سیٹنگ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہاں پہ سیٹنگ 350 ہے، ان پٹ وولٹ 400، تو 400 ہوں یا 450 ہوں، تو پھر یہ گیپ جو ہے نا وہ بالکل قریب ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں پھر انڈر وولٹیج ہونے کا خطرہ ہے۔ وجہ یہاں پہ سمپل ہے، میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر 400 وولٹ یہاں پہ اصل میں آ جائیں، جس طرح یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 643 آ رہے ہیں، تو رن کرنے کی صورت میں یہ وولٹ گر جائیں گے۔ گر جانے کی صورت میں یہ وولٹ لمٹ جو ان پٹ کی آخری حد ہے، یعنی کم سے کم حد یہ ہے 350 ہے، تو یہ ہٹ ہو جائے گی۔ ہٹ ہونے کی صورت میں انڈر وولٹ ہوگا، UV کا فالٹ ہوگا، تو انورٹر چلے گا نہیں۔ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اصل وولٹیج کی آدھی لمٹ، آدھی مقدار یہاں پہ آپ نے سیٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب دوسری سیٹنگ آپ نے یہاں پہ یہ کرنا ہے کہ اب جب یہاں پہ آپ آدھی سیٹنگ سیٹ کریں گے PE08 کے اندر، تو POFF کا فالٹ تو ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ بنے گا کہ جب آؤٹ پٹ وولٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں PE04 کے اندر 380 سیٹ ہے، آپ کی وولٹ یا تو 380 سے نیچے ہیں یا 380 ہیں یا 380 سے کچھ زیادہ ہے، یعنی 400 ہے، 420 ہے۔ اس صورت میں پھر آپ جب موٹر کو رن کریں گے تو موٹر آپ کا اسٹارٹ نہیں لے گا، انورٹر فریکوینسی کو آگے نہیں بڑھائے گا، 0 شو کرے گا۔ تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے، یہاں پہ ایک حل تو یہ ہے کہ یہاں سے وولٹیج کو کم کریں، 380 کی بجائے 280 لکھیں، تاکہ وہ گیپ جو میں کہہ رہا ہوں کہ آؤٹ پٹ فریکوینسی اور ان پٹ اصل آؤٹ پٹ وولٹیج اور ان پٹ اصل وولٹیج کا گیپ جو ہے 100 سے 150 وولٹ ہونی چاہیے، تو یہاں سے کم کر کے وہ گیپ کو آپ بحال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں سے اب جب کم کریں گے تو آپ کا موٹر ہیٹ اپ ہوگا، کیونکہ لو وولٹیج پہ آپ کا موٹر کو چلنا نہیں ہے، کیونکہ آپ کا موٹر 380 وولٹیج کا ہے۔ اگر آپ کا موٹر 380 وولٹیج کا نہیں ہے، 220 کا ہے، تو پھر تو آپ ایزیلی یہاں پہ 220 کر کے اپنے لو وولٹیج پہ بھی موٹر کو چلوا سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات دھیان رکھیں، اگر اس کو 300 سے نیچے کر کے آپ ڈیٹا انٹر کریں گے، اس کے ساتھ پھر ایک سیٹنگ اور چینج ہوگا، وہ سیٹنگ ہے PE07 کی، جو کہ پہلے 850 یا 800 ہے۔ یہاں پہ جب آپ PE04 کی سیٹنگ 300 سے نیچے کر کے ڈیٹا انٹر کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ سیٹنگ آ جائے گا PE07 کی 410 پہ۔ اس صورت میں OB3 کا فالٹ بن جائے گا، تو اس میں پھر آپ کو دوبارہ یہ سیٹنگ آ کے یہاں پہ اوپر کرنا ہوگا تاکہ OB3 کا فالٹ نہ آئے۔ یہ ان پٹ آخری وولٹ آخری حد ہوتی ہے، یعنی کہ سب سے اوپر کی حد ہوتی ہے، یعنی کہ اس سے جب زیادہ آپ کے وولٹ ہوں گے تو پھر OB3 فالٹ شو کرے گا انورٹر، ٹھیک ہے؟ یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں۔ اب یہاں پہ یہ 850 وولٹ کا حد رکھنا جو ہے نا خطرناک ہے۔ میرے ایکچوئل وولٹ یعنی اصل وولٹ 650 کے قریب ہے، تو میرے انورٹر میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے انورٹر 800 کی حد کو عبور کرتا ہے ان پٹ وولٹیج، تو پھر اس صورت میں آپ کا پھر انورٹر جو ہے نا جل سکتا ہے، تو اس وجہ سے آپ نے ان پٹ اصل وولٹیج جو ہے نا کم کرنے ہیں۔ اب یہاں پہ
बात हो रही है चूँकि लो वोल्टेज की कि इन्वर्टर रनिंग नहीं ले रहा, आपकी इनपुट वोल्ट और आउटपुट वोल्ट मिकदार सेम हो चुका है, बराबर हो चुका है, या इनपुट वोल्टेज से कम है। तो एक तरीकाकार तो यहाँ पे मैं आप समझा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे P04 जो आउटपुट वोल्टेज होते हैं मास्टर सेटिंग के अंदर, यहाँ से आप इसको कम करके जो है ना अपने मोटर को चलवा तो सकते हैं, चल जाएगा। आप देखेंगे कि मोटर रनिंग हो रही है लेकिन हीटअप हो सकता है। तो दूसरा तरीकाकार ये है कि आप PE10 की सेटिंग में आ जाएँ, डेटा एंटर करें, यहाँ पे देखें 115 आपको देखने को मिल रहा है। अब 200 तक इसकी सेटिंग को आप लेके जा सकते हैं। इसका मतलब ये है, मकसद ये है कि 100 पे नॉर्मल वोल्टेज आपके इन्वर्टर पे शो होंगे। जैसा कि मैं एंटर कर रहा हूँ, 100 पे मैंने जैसे एंटर किया है तो ये वोल्ट जैसे देखें 565 आ गए। ये असल मेरे जो प्लेटों की तरफ से वोल्ट आ रहे हैं वो ये है 565 है। अब यहाँ पे जितना परसेंट आप बूस्ट देंगे, जितना परसेंट इसको आप ज़्यादा करेंगे, उतना परसेंट आपके वोल्टेज ज़्यादा आएंगे। अब आपके लिए भी ये है कि जो मैं आपको गैप का कह रहा हूँ कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के दरमियान जो है ना 100 से 150 वोल्ट की गैप होनी चाहिए, यानी कि आउटपुट वोल्ट आपके कम हो और इनपुट वोल्ट आपके ज़्यादा हो। तो उस गैप को बहाल करने के लिए इस सेटिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 115 पे करता हूँ, देखें 565 से ये बढ़ के 648 बन चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अपने वो गैप बहाल कर सकते हैं। यहाँ से मसला हल नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको ज़रूरत होगी PB सेटिंग की। ठीक है, PB की सेटिंग क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जब ये गैप आपने बहाल कर दिया है, इनपुट वोल्टेज हद भी कम कर दिया है, और यहाँ पे PB04 का सेटिंग का अहम किरदार होता है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे PB04 की सेटिंग देखें, यहाँ पे 97 पे सेट आपको मिल रहा है। अब इसकी सेटिंग को आप अगर ज़्यादा रखेंगे लो वोल्टेज पे तो आपका फ्रीक्वेंसी जो है ना वो आगे बढ़ेंगे नहीं। ठीक है ना, आपका मोटर चलेगा नहीं। तो उस सूरत में आप इसको कम करें। हमेशा लो वोल्टेज पे ये 70 पे होता है, 70 से नीचे आता नहीं है। अगर यहाँ पे वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा हो, आप इसको 70 पे करेंगे तो फिर आपकी फ्रीक्वेंसी में जंपिंग होगी और फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी अप होंगे डाउन होंगे, अप होंगे डाउन होंगे। अगर आपको लगे कि इस तरह कर रहा है तो इसको 10% मज़ीद बढ़ाएं, 80 पे रखें। 80 पे भी झटका दे तो 90 पे, 100 पे, 110 पे आखिरी आप इसको कर सकते हैं। बाकी अंडर वोल्टेज का अगर यूवी का फॉल्ट का आपको सामना है, बार बार आ रहा है, ट्रिप हो रहा है, मोटर आपकी चल नहीं रही, ऑटो फ्रीक्वेंसी पे नहीं आ रहा है, यानी कि एक तो होता है फ्रीक्वेंसी बंधा हुआ 50 पूरा करता है तो चलता है, 50 से नीचे खुद ब खुद नहीं चलता है, तो PB05 की सेटिंग 50 या 30 लाजमी यहाँ पे सेट करना होता है। अब यहाँ तक लो वोल्टेज की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मुश्किल तरीन सेटिंग ये है कि आपकी हाई वोल्टेज हो गए हैं, इनपुट में वोल्ट हाई हो गए हैं। तो यहाँ पे VFD की जो मैक्सिमम DC वोल्ट की लिमिट होती है वो 800 तक होती है, लेकिन 800 तक लेके जाना ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि मौसम के साथ वोल्टेज जो है ना अप डाउन होने की वजह से आपका इन्वर्टर जल सकता है। तो उसके लिए आपने हमेशा हाईएस्ट जो इसकी लिमिट 800 होती है उस हद तक वोल्टेज को लेके नहीं जाना है। हमेशा इसके अंदर वोल्ट जो नॉर्मल दिए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो 730 तक दिए जाते हैं। तो उसमें फिर मौसम की वेरिएशन को ये बर्दाश्त कर लेता है, यानी कि मौसम के साथ अगर 50-60 वोल्ट अप डाउन हो तो भी 800 की जो वो लिमिट है वो हिट नहीं होगी और कोई फॉल्ट भी नहीं बनेगी। अब यहाँ पे आपको अपने सोलर पैनल्स की कनेक्शन पर तवज्जो देनी है और उसकी स्ट्रिंग इस तरीके से तरतीब देनी है ताकि वोल्टेज 700, 750 या 730 से ज़्यादा कभी भी ना हो। तो अब यहाँ पे चूँकि प्लेटें 600 वाट की आती हैं, 585 वाट की आती हैं, 650 वाट की आती हैं, तो उसके लिए सैफ़ जो यानी कि महफूज जो तरीका होता है सोलर स्ट्रिंग बनाने का, तो एक स्ट्रिंग में आप 14 से ज़्यादा प्लेटें ना डालें, तो ये आपका इन्वर्टर का सेफ्टी जो है ना वो बरकरार रहेगी और आपके इन्वर्टर को कोई ख़तरा नहीं होगा। अगर आप इसको लेके जाते हैं 15, 16, 17, 18 प्लेटों पे, तो ये वोल्टेज इनपुट में हद से ज़्यादा आने लगेंगे और आपके इन्वर्टर ख़तरे के अंदर चला जाएगा। 16 तक तो आम फील्ड में आपको देखने को मिलेगी जो है ना स्ट्रिंग में प्लेटें लगे हुए, लेकिन 16 से ज़्यादा कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। जब आप लगाएंगे 16 से ज़्यादा 17 या 18 एक स्ट्रिंग में प्लेटें, तो फिर आपके इन्वर्टर जो है ना जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ख़तरनाक हो जाता है। तो इसलिए जो महफूज तरीका है 14 की स्ट्रिंग एक लगाएं। यहाँ पे भी 2 चीज़ें हैं। एक तो अगर आपके पास 16 प्लेटें ही हैं, सिर्फ एक ही स्ट्रिंग, सिंगल स्ट्रिंग या डबल स्ट्रिंग मैक्सिमम इन्वर्टर बर्दाश्त कर सकता है 16 का।
یا 15 کا. تو اس سے زیادہ جب اسٹرنگیں بڑھیں گی آپ کے پاس جو ہے نا 3-4 اسٹرنگیں 16 یا 15 کی ہائی پاور یا ہائی وولٹیج کا ہوں گے تو پھر انورٹر برداشت نہیں کرے گا، بلاسٹ ہو جائے گا، جل جائے گا. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے، تو اس کو بھی آپ نے مد نظر ضرور رکھنا ہے. اب یہاں پہ تو بات ہو رہی ہے ان پٹ میں ہائی وولٹیج کی اور انورٹر کی سیفٹی کی. اب اس کو سیٹنگ کے ذریعے سے کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یا سیٹنگ کا اس کے اندر کون سا جو ہے نا رد و بدل ہو سکتا ہے یا رد عمل ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو سمجھا دوں. اگر خدا نخواستہ آپ نے 15 یا 16 پلیٹیں ایک اسٹرنگ میں جوڑ دی ہیں، اب آپ کا انورٹر اوور وولٹیج شو کر رہا ہے جو کہ OV3 فالٹ کی صورت میں، تو اس صورت میں آپ 2 سیٹنگ چیک کریں گے. سب سے پہلے پروگرام بٹن دبائیں، PE کی سیٹنگ میں آئیں، ڈیٹا انٹر کریں، کوڈ لکھیں 40721 جس طرح میں نے پہلے آپ کو سمجھایا ہے. تو آپ آگے بڑھیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹا انٹر PE01. اب سب سے پہلے اگر وولٹیج آپ کی آخری حد ٹچ کر رہے ہیں یا OV3 فالٹ کے اندر چلا گیا ہے، آپ کو آئیڈیا ہے کہ ایکچوئل وولٹ آپ کے 800 سے کم ہے. اگر 800 سے زیادہ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ان پٹ وولٹ اصل میں 800 سے زیادہ ہیں، تو فوری طور پر پلیٹیں جو ہے نا کم کریں اور ایک سٹرنگ میں پلیٹوں کی تعداد کو کم کریں. ویسے آپ کی اگر زیادہ پلیٹیں ہیں تو ایک سٹرنگ میں پلیٹیں کم کر کے، یعنی مثال میں دے سکتا ہوں 36 پلیٹیں ہیں، 18 کی سٹرنگ میں بھی لگ سکتی ہیں، لیکن خطرناک ہوگا، فوری بھی انورٹر جل سکتی ہے، کچھ دیر بعد بھی جل سکتی ہے. اس کو آپ 12 کی سٹرنگ میں بھی لگا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس 48 پلیٹیں ہیں تو اس کو آپ 16 کی سٹرنگ میں بھی لگا سکتے ہیں، اور جو کہ خطرناک اور انورٹر کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگی. اس کو آپ 12 کی سٹرنگ میں بھی لگا سکتے ہیں. اس طریقے سے سٹرنگ کی ترتیب اس طرح بنائیں کہ وولٹیج ہائی نہ ہو. پھر بھی اگر OV3 کا فالٹ آ رہا ہے تو PE10 کی سیٹنگ آپ چیک کریں کہ اس کے اندر کوئی آرٹیفیشلی بوسٹ تو نہیں ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 115 پہ ہے. اگر آپ کے 100 سے زیادہ ہے تو آپ اس کو دوبارہ نارملائز کریں، یعنی کہ 100 پہ دوبارہ سیٹ کر کے انٹر کریں، تو یہ مسئلہ اگر اس وجہ سے ہے تو حل ہو جائے گا. دوسری چیز یہاں پہ سیٹنگ چیک کریں PE07 کی جو آخری وولٹ لمٹ ہوتی ہے، یہ دیکھیں کہ 800 سے کم تو نہیں ہے. اگر 800 سے کم ہے تو آپ اس کو نارملائز کریں. 800 پہ سیٹ کریں گے تو یہ آپ کا جو سیٹنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور آپ کا انورٹر OV3 فالٹ سے نکل کے رننگ موڈ میں آسانی سے آ جائے گی. تو تیسری چیز یہاں پہ یہ بنتی ہے، یہاں پہ تو بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے فالٹ کی حد تک. تو تیسری چیز یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا فریکوینسی فلکچویشن کریں گے یا UV کا فالٹ آ جائے گا وولٹیج کی زیادتی کی صورت میں. پھر سے آپ پروٹیکشن گروپ PB میں جائیں. PB04 کی سیٹنگ زیادہ وولٹ کی صورت میں آپ اس کو میکسیمم رینج تک رکھیں گے، یعنی کہ 110 پہ. اور اس کے باوجود UV کا فالٹ، انڈر وولٹیج کا فالٹ آ جائے تو دوبارہ سے PB05 کی سیٹنگ چیک کریں کہ یہاں پہ 00 تو نہیں ہے. اگر 00 ہوگا تو یہ UV کا فالٹ آپ کا بار بار انورٹر شو کرے گا. اگر آپ کو 50 ہرٹز سے نیچے چلانا مقصد ہو کہ آپ کا انورٹر لو پاور میں، یعنی کہ اگر لوڈ پڑ جائے، فریکوینسی کم ہو لیکن ٹرپ نہ ہو، تو پھر اس کو آپ کو 50 یا 30 پہ سیٹ کرنا لازمی ہوتا ہے. اور فلکچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، جمپنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے PB04 کی سیٹنگ کو بڑھا کے 110 تک جہاں پہ سیٹل ہو جائے وہاں پہ رکھ سکتے ہیں. اگر یہاں پہ ان پٹ وولٹیج سے زیادہ اس کی رینج رکھو گے، یعنی کہ ان پٹ وولٹ کم ہے، آپ اس کو زیادہ کریں گے تو فریکوینسی نہیں چلیں گے، یعنی کہ 00 ہو جائے گا یا آپ کی موٹر کا اسپیڈ کم ہوگا. تو اس کو ہمیشہ اپنے وولٹیج کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے جہاں پہ صحیح چلے، آپ کو رزلٹ صحیح ملے، یعنی کہ اس کی سیٹنگ کرنے کا طریقہ یا ٹائمنگ 10 یا 11 بجے کے بعد اور 3 بجے سے پہلے آپ ٹرائی کرتے رہیں کہ PB04 کی سیٹنگ کہاں پہ اسٹیبل ہوتا ہے اور کہاں پہ آپ کو اچھی رزلٹ ملتی ہے، تو وہاں پہ آپ اس کی سیٹنگ کر دیں. اچھا، یہاں تک آپ کی ہائی وولٹیج کی سیٹنگ کی بات بھی آ گئی ہے. ان پٹ میں لو وولٹیج کی فالٹ یا سیٹنگ کی بات بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے، چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں. اب یہاں پہ ایک چوتھا مسئلہ بھی ہونا ہے، یعنی کہ یہاں پہ آپ کی موٹر جو ہے نا ہائی وولٹیج کی وجہ سے اسٹاپنگ میں پرابلم کر سکتا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی PB07 کا جو سیٹنگ ہے، اس کی سیٹنگ آپ کا اگر 130 پہ ہے، 110 پہ ہے، 120 پہ ہے، آپ اس کو 150 پہ لے کے جا کے ڈیٹا انٹر کریں، یہ مسئلہ آپ کا حل ہوگا. پھر بھی حل نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ان پٹ وولٹ زیادہ ہیں اور آؤٹ پٹ وولٹ کم ہے. مثال کے طور پر اگر ان پٹ وولٹ 750 ہیں آخری حد تک ہیں اور آؤٹ پٹ وولٹ 300 ہیں یا 380 سے کم ہے، یعنی کہ نارمل سے کم ہے، تو بھی یہ مسئلہ بن جائے گا. تو اس صورت میں آپ آؤٹ پٹ وولٹ کو بھی نارملائز کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کی موٹر کو
400 سے زیادہ وولٹیج کا جو ہے نا آپشن موجود ہے، تو اس کو آپ زیادہ کریں، یعنی کہ 380 سے 400، 415، 420 تک کریں اگر آپ کی موٹر میں کیپیسٹی ہے۔ اگر نہیں ہے تو نہ کریں، کیونکہ آپ کی موٹر گرم یا خراب ہو سکتی ہے۔ تو تمام تر چیزوں کو اگر آپ سمجھیں گے اور کنٹرول میں رکھیں گے تو آپ انورٹر کی سیٹنگ کر بھی سکیں گے اور آپ انورٹر کو چلوا بھی سکیں گے۔ باقی آخری میں آپ کو اہم چیزیں بتا دوں، یہاں پہ اگر کوئی انورٹر کی سیٹنگ سمجھ میں بالکل نہ آ رہا ہو تو P017 کی سیٹنگ میں جا کے اس کی مکمل سیٹنگ ریسیٹ کریں۔ ریسیٹ کرنے کے بعد جو ضروری سیٹنگ ہیں، سب سے پہلے PB کی سیٹنگ میں آ جائے۔ PB00 سیٹنگ کی جو سیٹنگ ہے، یہ ان پٹ فیس فیلئر کی ہے، جو کہ سولر پہ ہمیشہ SP1 کی صورت میں یا POFF کی صورت میں شو ہوتا ہے۔ تو سولر پہ ہمیشہ اس کو آپ 0 پہ کر کے ڈیٹا انٹر کریں تاکہ آپ اس کو چلا سکیں۔ اگر وابڈا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ان پٹ فیس فیلئر کی صورت میں پروٹیکشن کے لیے یہاں پہ فالٹ ہو، تو اس کو آپ یعنی 3 فیس وابڈا پہ پھر آپ اس کو 1 بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ 0 کر کے ڈیٹا انٹر کریں۔ اس کے بعد آپ اگر سنگل فیس آؤٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کو بھی 0 کریں، کیونکہ یہ آؤٹ پٹ فیس فیلئر کی ہے۔ اب سنگل فیس آؤٹ پٹ میں یہاں پہ آپ 2 تاریں لیتے ہیں، تو اگر یہ سیٹنگ آن ہوگی تو یہاں پہ آپ کا انورٹر SPO کا فالٹ دے گا، تو اس صورت میں آپ اس کو 0 کر کے انٹر کریں گے۔ اس کے بعد آپ اس کی PB5 کی سیٹنگ، جو کہ ریسیٹ کے بعد یہاں پہ 00 ہوگا، تو 30 پہ کریں اگر آپ کو لو فریکوینسی میں چلانا مقصد ہو تو۔ اگر لو فریکوینسی میں آپ چاہتے ہیں کہ ٹرپ ہو تو اس کو 0 رہنے دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ڈیکریز لمٹ 0 ہے، جیسے ایک فریکوینسی بھی ڈاؤن ہوگی تو آپ کا انورٹر ٹرپ کر جائے گا، UV کا فالٹ شو کرے گا۔ اب اس سیٹنگ کے بعد بھی اگر کوئی جو ہے نا گڑبڑ ہے، یعنی کہ فریکوینسی اسٹیبل نہ ہو رہا ہو یا فریکوینسی بڑھ نہیں رہا ہو، تو PB04 کی سیٹنگ اس طرح چیک کریں۔ یہاں پہ 80 ہوگا ریسیٹنگ کے بعد، تو آپ اگر فریکوینسی آگے نہیں بڑھ رہے ہوں، آپ کی وولٹیج لو ہے، تو اس کو 70 پہ کریں۔ اگر آپ کا فلکچویشن ہے، فریکوینسی جمپنگ کر رہے ہیں یا اسٹیبل نہیں ہو رہے، تو اس کو آپ آہستہ آہستہ بڑھاتے ہوئے، جس طرح میں نے پہلے آپ کو سمجھایا، تو اس طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کر کے جہاں پہ آپ کو لگے کہ اب ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ سیٹ کر کے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ریسیٹنگ کے بعد موٹر پیرامیٹر آپ نے درست ڈالنے ہیں، جو کہ P2 کے اندر ہوتے ہیں۔ P2 میں P201 کو آپ موٹر کے حساب سے کلو واٹ دے دیں، جو کہ ریسیٹ سے یہ ریسیٹ نہیں ہوگا۔ اور P202 کی جو سیٹنگ ہے، اس کو 50 ہارٹز موٹر کے ہارٹز کے مطابق، P203 یہ 1460 ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ موٹر کی RPM کے مطابق۔ P204 یہ لازم ہے، یہ آپ موٹر کے وولٹیج کے مطابق سیٹ کریں۔ باقی جو سیٹنگ ہے آپ نے اس کے چینج نہیں کرنے، بالکل بھی نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ اس طرح ریسیٹ کر کے دوبارہ بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے ایک اہم سیٹنگ جو ہے نا، اہم سیٹنگ کی ویڈیو پہلے ریکارڈ کر چکا ہوں، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا۔ وہ ویڈیو بھی اس حوالے سے ہے کہ اگر انورٹر کی سیٹنگ سمجھ میں نہ آئے، اس کو ریسیٹنگ کرنے کے بعد اہم سیٹنگ ہم نے جو ہے نا کور کی ہیں، تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جو کہ زیادہ لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے اور اس سے زیادہ لوگوں نے جو ہے نا فائدہ اٹھایا ہے، تو وہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس صورت میں جب آپ کی انورٹر بالکل بھی آپ سے سیٹنگ نہ ہو رہا ہو۔ امید کرتا ہوں یہ چیزیں اور یہ سیٹنگز آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ کو کتاب چاہیے تو اوپر نمبر دی گئی ہے، یوفون کا نمبر ہے، یہ نمبر میرے واٹس ایپ کا ہے، واٹس ایپ پہ آ جائیں اور کتاب آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔ اور کتاب PDF فائل کی صورت میں صرف ملے گی، اب تک کوئی اور طریقہ کار ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن PDF کو پڑھنا اور سمجھنا بالکل آسان ہے، جس طرح آپ موبائل اسکرین پہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح آپ اسکرول کریں گے اور دیکھیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے، لائک کمنٹ شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔